नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खैबर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर अम जिरगा शुरू हो चुका है। तमाम तर कबायली खैबर पख्तूनख्वा के कबीले नाज़रीन वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनके अमायदीन वहां पर पहुंच रहे हैं, सियाने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सोहेल अफरीदी जो कबायलियों का बच्चा है, जो कि एक कबायली नौजवान सबसे कम उम्र तरीन सीएम है, ये आज 3-4 नुक्ते उनके सामने अवाम के सामने रखने जा रहा है। लिहाजा ये इस मौजूदा हालिया तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है कि बड़ी अहम तरीन चीजों के ऊपर आकर एक जिरगा फैसला करेगा। एक ओपन पंचायत है, अवाम फैसला करने जा रही है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिक्योरिटी के हवाले से खासे कंसर्न पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं और महसूस ये किया जा रहा है कि मरियम साहबा पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर खासतौर पर बहुत सारे हवालों से गैर महफूज हो गई हैं। देखिए नाज़रीन, इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, यानी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जिंदगियां महफूज रहनी चाहिए। कोई भी शख्स हो, उसकी जिंदगी इस मुल्क के अंदर नाज़रीन महफूज रहनी चाहिए। अब जो खुर्रम इकबाल साहब है वो रिपोर्ट करते हैं कि बताया जा रहा है कि टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन और अफगान शहरियों के इनहला के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी में असर-ए-नो तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया है। जाती उमरा से वज़ीर आला ऑफिस, मॉडल टाउन और कैनाल रोड तक तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग जारी है। अब ये जो नाज़रीन सिक्योरिटी के जो दोबारा से देखा जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर मरियम साहबा के अपने स्टाफ और जो उनके साथ सिक्योरिटी होती है उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। उन्हें क्यों किया जा रहा है? एक तो टीटीपी तो है ही है, अफगानिस्तान वाला मामला है ही है, लेकिन सबसे अहम तरीन मामला नाज़रीन ये मुरीदके वाला है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन एक ऑपरेशन किया गया है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन लाशें गिरी हैं। मुरीदके एक बड़ी अफसोसनाक तारीख है जिसकी कोई क्लैरिटी हमारे सामने मौजूद नहीं है, जुडिशल कमीशन उसके ऊपर नहीं बना। मुरीदके ऑपरेशन, ये मोहम्मद उमर साहब लिखते हैं, वज़ीर आला पंजाब की जाती उमरा और वज़ीर आला हाउस में मौजूद तमाम स्टाफ की सिक्योरिटी क्लियरेंस शुरू कर दी गई है। मजहबी जमात के हवाले से रुझान और दीगर उमूर को देखा जाएगा। तो मरियम साहबा का जो अपना स्टाफ या उनके अपने दाएं बाएं चलने वाले जो लोग हैं, अब ज़ाहिर उन्हें भी देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, उनके रुझान को देखा जा रहा है। क्योंकि जो कुछ मुरीदके में हुआ था नाज़रीन, वो एक मजहबी सियासी जमात है। हमारे भी उनके साथ बेशुमार इख्तिलाफात हैं नाज़रीन। वो मजहब की बुनियाद पर नाज़रीन लोगों को वल्नरेबल कर देते थे और लोगों के खिलाफ फिर यानी जिंदगी लोगों की इन्होंने खत्म की हुई है। लेकिन उसका हल नाज़रीन इस तरह से ऑपरेशन नहीं था, इस तरीके से। और फिर जो उनकी लीडरशिप है नाज़रीन अभी तक मिसिंग, अभी तक गायब है। और ज़ाहिर है तमाम तर जो कुछ हुआ नाज़रीन, इसकी जिम्मेदारी मरियम साहबा के ऊपर आयद होती है। और इस चीज ने उन्हें और ज्यादा नाज़रीन सिक्योरिटी उस पैरामीटर के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया है। अब ये इतलात आ रही है कि उनके तमाम तर स्टाफ और अमला जो है उनकी सिक्योरिटी मॉनिटर की जा रही है और फिर उनका रुझान देखा जा रहा है, उनके सोशल मीडिया को देखा जा रहा है, उनके टिकटॉक, उनके इंस्टाग्राम, उनकी फेसबुक, उनके यूट्यूब, उनकी फैमिली के सोशल मीडिया तमाम तर को देखा जा रहा है कि जनाब इनके अंदर मजहबी रुझान किस तरह का है। और ये यानी ये सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो मरियम साहबा नाज़रीन उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खासे कंसर्न है। अच्छा, सिक्योरिटी सिर्फ नाज़रीन मरियम साहबा के हवाले से नहीं है, बल्कि सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब को आपको सुनवाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 5 लोग हाई टारगेटेड लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, उनमें सोहेल अफरीदी एक है। इमरान रियाज खान साहब को सुन। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में है, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सोहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन 4 में सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि मुझे बाकायदे से कहा गया था कि तुम मारे जाओगे और तुम्हें मारा जाएगा, या 4 में या फिर ये खबर में या फिर करक में हम तुम्हें मार देंगे। फिर नाज़रीन शादाद अकबर साहब ने भी इस हवाले से खबर दी थी। अब ये नजर अब्बास साहब हैं, इन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो जिरगे में गए और अवाम की अदालत में गए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये धमकियां शहीद अरशद शरीफ को भी दी गई थी। इन लोगों की बदमाशी बढ़ती चली जा रही है, इनकी बदमाशी को लगाम देने की अशद जरूरत है। ये सुन लें। सोहेल अफरीदी को कहा गया है कि अब तुम्हारा हम हशर हशर करेंगे। आप अंदाजा करें कि ये इन लोगों का ये धमकियां दी जा रही हैं कि तुम जो अपनी मुहिम स्टार्ट कर रहे हो, जो कबायली इलाका जात में जाओगे और लोगों को तुम जाके मिलोगे और वहाँ पे जाके जो अपना लोगों के आगे रखोगे, अपना मुद्दा रखोगे, अपना केस रखोगे अपनी आवाम के आगे, जिस तरह इमरान खान को आदत है कि वो अपने केस अपनी आवाम के आगे रखते हैं, तो वो रखने जाओगे तो हम तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये धमकी पहुंचाई गई है। अब नाज़रीन शादाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं उसके बाद से जो खैबर पख्तूनख्वा की नाज़रीन पूरी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं नाज़रीन, उनके दरमियान भी थरथरी मच गई, उनके दरमियान भी हलचल मच गई है। क्योंकि नाज़रीन गंडापुर साहब के दौर में होता ये था कि ब्यूरोक्रेसी पैसे लेती थी, माल बना रही थी, सब धमड़ियां चढ़ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गंडापुर साहब नाज़रीन इमरान खान को भी गोलियां करवाते थे, वो सब कुछ हमने देखा है। लेकिन अब सोहेल अफरीदी के आने के बाद नाज़रीन पूरा सिस्टम खौफजदा है। सिविल ऑफिसर्स और जो सेक्रेटरीज हैं उनके कांपे टांग रही हैं। ये शादाद अकबर साहब को सुन लें। सोहेल अफरीदी तसलसल के साथ इमरान खान की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर रहा है। ऊपर हमारे पास इतला आई है पेशावर के सिविल सेक्रेटरीट से
وہاں پہ اس وقت سول افسران کی حالت بہت خراب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا سوچنا اور ماننا یہ ہے کہ یہ تمام عمل جو ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اب ناظرین یہ دکھائیں جی فل سکرین کے اوپر، یہ خیبر جرگہ ہے، یہ فل سکرین کے اوپر فل تصویر چلائیں جی۔ یہ ناظرین ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ جرگہ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے کی تصویر ہے۔ جرگہ 3 بجے شروع ہوگا، یہ ویڈیو لگ بھگ آپ 4 بجے تک دیکھیں گے، اور 4 بجے تک سہیل آفریدی کی تقریر نہیں ہوئی ہوگی، ہم دوبارہ سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ لیکن یہ یعنی جرگہ شروع ہونے کے 2 گھنٹے پہلے سے عوام وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ قبائلی ہیں ناظرین، قبائلی لوگ ہیں، یہ پورا خیبر پختونخوا یہ وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ اب ان کے سامنے ناظرین سہیل آفریدی 3-4 سوال رکھنے والا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میری عمران احمد خان نیازی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ میں تمام تر قانونی راستے اپنا چکا ہوں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کے اندر جو منرلز ہیں، جو معدنیات ہیں، زمینوں کے نیچے جو خزانے ہیں، ذخیرے ہیں، ان کے بارے میں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تیسرا ناظرین، افغان ریفیوجیز کو جو افغانی ہیں انہیں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے خیبر پختونخوا یا جو قبائلی ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ چوتھا، ملٹری آپریشن، فوجی آپریشن، جو ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں یا دہشت گرد بھارتی پراکسی کے موجود ہیں یا ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ پانچواں، جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اس کولیٹرل ڈیمیج کو یا انٹرنلی جو ڈسپلیسڈ لوگ ہوں گے، آئی ڈی پیز ہوں گے، ان کے بارے میں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یا پھر اس سارے مسئلے کا حل کیا نکالا جائے، اس دہشت گردی کا سولوشن آپ نے کیا نکالنا ہے؟ ظاہر ہے اوبیسلی ناظرین ہمارے سیکیورٹی اداروں کی یا فوجی جوانوں کی جانیں بھی تو نہیں اس طرح سے جا سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات واضح کر چکے ہیں، اور سہیل آفریدی بھی، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، لہذا آپ نے اس دہشت گردی کو روکنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے۔ اب ناظرین ایک یہ ظاہر ہے جب تک لوگ وہاں پر اکٹھے نہیں ہوتے تب تک آپ سلیپر سیلز کو نہیں روک سکتے، چونکہ جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ سلیپر سیلز ہیں، بھارتی پراکسی افغانستان کے اندر موجود ہے، وہ افغانستان کے ذریعے ناظرین انویڈ کر رہی ہے یا پھر اپنے سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے، اور پھر وہ ہماری سیکیورٹی اداروں کے خلاف دہشت گردی کی اس طرح کی وارداتیں اور یہ جو خوفناک صورتحال ہے یہ بن رہی ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں۔ لہذا یہ جرگہ ناظرین بہت ساری چیزوں کو واضح کر دے گا اور فیصلے کر دے گا۔ ویڈیو دکھائیں جی، سہیل آفریدی صاحب اس وقت نکل چکے ہیں، وہ مناظر بھی آپ دیکھ لیں۔ اب ناظرین نجم شیٹھی صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان مزاحمت کے موڈ میں ہے۔ خان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بھائی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، مزاحمت کریں گے، ریزسٹ کریں گے ہم۔ سیٹھی کو سنیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان صاحب نے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ہارڈ لائن لے لی ہے، انہوں نے گنڈا پور کو فارغ کر دیا جو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور سارا وقت کمپرومائز کرنے کے موڈ میں تھا۔ خان صاحب نے دیکھا کہ وہ تو کام نہیں چلا اور اس لیے گنڈا پور کی چھٹی کرا دی۔ اب جو نئے صاحب کو لے کے آئے ہیں سہیل صاحب کو، وہ تو بالکل لڑنے والا آدمی ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے، تو خان صاحب نے اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا ایک چال چلی ہے کہ لیٹس ناؤ ٹیک دا ہارڈ لائن۔ یہ ساری صورتحال ناظرین جس طرف جا رہی ہے، چونکہ اس کے بعد کل کرک میں جلسہ ہونا ہے، صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 29 اکتوبر کو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سماعت ہے، تو یہ 29 تاریخ ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 29 اکتوبر اس دن ممکن ہے کہ پورا پاکستان بند کر دیا جائے یا پورے پاکستان میں عوام نکل آئے، یہ صدیق جان صاحب کا تجزیہ یا جو ان کی خبر ہے بہرحال سن لیں آپ۔ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے، اس سماعت کے اندر کیونکہ اس سے پہلے اگر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے بہت بڑا ایک اعلان سامنے آ جائے گا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، اور اگر اسے 29 اکتوبر سے پہلے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر سہیل آفریدی صاحب کو پیغام ملے گا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذریعے۔ 2 چیزیں اس وقت عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ڈسکس ہونی، سب سے اہم ایک تو ایکٹیویٹی ہے جو پورے ملک کے اندر ہونی ہے جس کی تفصیلات ابھی تک کوئی بھی شیئر نہیں کر رہا، صرف یہ ہمیں پتہ چلا ہے یہاں پہ آ کے پشاور آ کے کہ 29 اکتوبر کو ملک بھر کے حوالے سے ایک بڑا اعلان ہوگا مومنٹم کے حوالے سے۔ اب وہ کیا ہوگا، فائنل کال نہیں ہوگی، اس سے پہلے کا اس سے پہلے کی ایک کوئی ایکٹیویٹی ہے ملک بھر کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سن کے اور مزہ آئے گا، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو ایک بڑا اعلان ملک بھر کے حوالے سے ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جاتی ہے یا اس میں عمران خان کو پیغام بھیج دیتے ہیں تو فائنل جو اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ ہے اس کے حوالے سے بھی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسے بند کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 نومبر کی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور یہ 4 تاریخ کو ناظرین اسلام آباد کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے یہ باقاعدہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوگی، اور اندازہ لگائیں گے طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ فیصلے دے رہا ہے اور باقاعدہ سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا ہے بھائی لے کر جاؤ انہیں اپنے ساتھ ملاقات کروا دو، وہ نہیں ملاقات کرواتا، اور یہ عدالت ناظرین اب فیصلے دے گی۔ یہ سسٹم پورا چوک ہو چکا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہزاد اکبر صاحب کے پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ ہمارا جو پورے کا پورا نظام ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، لہذا اب جو سی سی ڈی کرے، پولیس کرے، ادارے کرے، مرضی کرتے رہے، کوئی جوڈیشری نہیں، کوئی عدالت نہیں، کہیں پر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، بلکہ پہلے میں آپ کو کل کی تصویر ناظرین اگر دکھا دوں، ایس پی عدیل اکبر
کوئی کلیئرٹی نہیں اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں, 2 دفعہ اس نوجوان کا پروموشن رکا ہے. یہ اسلام آباد کے اندر ناظرین ایس پی تھے اور یہ سی ایس ایس ٹاپر, فل برائٹ اسکالرشپ پر یہ بندہ امریکہ جا رہا تھا. بیوی اس کی ڈاکٹر ہے, 4 سال کی ناظرین اس کی بڑی خوبصورت معصوم بچی ہے, لیکن یہ خود کو گولی مار دیتا, اپنی جان لے لیتا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں ناظرین وہ یہ ہیں کہ 2 دفعہ اس بندے کا پروموشن روکا گیا اور اس کے جو بیچ میٹ تھے وہ 2 درجے یعنی ٹوائس وہ پروموشن لے کر آگے چلے گئے تھے. پھر ناظرین ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کشمیر بھی بھیجا گیا, مختلف پروٹیسٹ یا احتجاجوں کے اندر یہ ڈیوٹیز دیتے رہے. انہوں نے چند دن پہلے درخواست دی تھی چھٹی کی کہ مجھے چھٹی دی جائے, اور انہیں ڈینگی بخار تھا, ڈینگی ہو چکا تھا. اور ڈینگی میں آپ کا پورا جسم ٹوٹتا ہے, پورا جسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل دھاگا ہوا ہے. بخار تھا اس نوجوان کو, اس کے باوجود چھٹی نہیں دی گئی. پھر کال آتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنی جان لے لیتا ہے. اب ناظرین اس کے اوپر نجم ولی خان صاحب جو پی ٹی وی کے اوپر انہیں بٹھایا گیا ہے, وہ گدوں کی طرح اس کا خون اس بندے کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں. انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر آ کر ناظرین انتہائی بے شرمی, ڈھٹائی اور بے حسی کے ساتھ وہ سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھتا اس نے ٹویٹ کیا کہ یہ بندہ احمق ہے, یہ بزدل ہے. مینٹل ہیلتھ, ڈپریشن, اینگزائٹی, سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو جانا یہ ریئلٹی ہے ناظرین. وہ تو خیر آپ یہ بات سمجھے کہ پاکستانی پولیس سے, اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس سے جو کام لیا گیا ناظرین, یہ اس کے لیے ایک آپ کو انہیومن انسٹنکٹ چاہیے, آپ کو انہیومن کریکٹرسٹکس چاہیے. لوگوں کے گھر توڑنے, گھر میں گھس جانا, چھوٹے معصوم بچے چیخ رہے ہیں, مائیں چیخ رہی ہیں, مارنا, ڈنڈے مارنا لوگوں کے سر کے اوپر, یہ سائیکولوجیکلی چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں, یہ نفسیاتی طور پر چیزیں لوگوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور اس کے بعد یہ obvious تھا کہ ناظرین پولیس اور جو لوگ ہیں, ظاہر یہ بھی انسان ہے ناظرین, یہ بھی ڈپریشن میں ہیں, ذہنی عارضے سے گزر رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے تنقید کی. اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ ناظرین ایس ایس پی ہیں اور یہ کل شہید ہوئے ہیں ناظرین کوہاٹ میں. آپ صرف یہ ویژولز دیکھیں کہ جناب یہ پولیس کا جو جوش ہے, جذبہ ہے خیبر پختونخوا کا, یہ آپ دیکھ لیں پہلے. یہ ناظرین ایس پی آپریشن اسد زبیر صاحب ہے. ان کی لیگیسی ہے کہ ان کا دادا شہید ہوا, ان کا ابا شہید ہوا, ان کا بیٹا شہید ہوا, اور اب یہ خود بھی شہید ہو گئے. یہ پولیس آفیشلز, یہ خیبر پختونخوا کی ناظرین پولیس, یہ ہماری پولیس ہے, یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اور ایسے میں ایک پولیس والا ناظرین ذہنی دباؤ کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس پر گرد آ کر اس کے اوپر اس طرح کی, خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.